پھر ہمارے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا، جس کو اسٹیٹ بینک کی آزادی کا نام دے دیا گیا، اور آج وہ اسٹیٹ بینک نہ آپ کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، اور پھر آپ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کیوں نیچے نہیں آ رہا، اوپر کی طرف کیوں جا رہا ہے، روپیہ کیوں اس کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ شاید اب حکومت کے اختیار سے ہی باہر ہو چکا ہے، اور یہ تحفہ بھی قوم کو عمران خان ہی نے دیا تھا۔ ساری سیاست اس نے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر کی۔ جتنے مقدمات بنائے انہوں نے، ایک کیس بھی کسی سیاستدان کے خلاف وہ ثابت نہیں کر سکے۔ مطلب صرف سیاستدانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا، نیب میں ان کو گھسیٹنا، اور میں کم از کم خود ذاتی طور پر تو اس بات کا مجھے مشاہدہ ہے کہ کس طرح کون کون سا ادارہ جس نے اپنے تمام کام چھوڑ کے میری کوئی جائیداد اور کوئی پلاٹ تلاش کرنے میں 4 سال گزارے، اور اس طرح بیہودہ قسم کی صورتحال میں انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی ضائع کیا، پیسے کو بھی ضائع کیا، اور خود اس کی یہ حالت کہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے اس کے تحت پاکستان رینکنگ میں، کرپشن کی رینکنگ میں 116 سے 124 تک پہنچ گیا۔ تو اس کے اپنی کارکردگی تو یہ ہے کہ خود بین الاقوامی ٹرانسپیرنسی نے ان کی حکومت میں 3 سے 4% تک کرپشن کے اضافے کی بات کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی۔ اور جب انہوں نے خود اپنے صوبے جہاں پر ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں، وہاں جو انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، اور جس کی زد میں خود ان کا وزیر اعلیٰ آیا، ان کے وزراء آئے، تو پورا احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا انہوں نے، وجود ہی ختم کر دیا اس کا جی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں جی کہ کس طریقے سے انہوں نے ملکی، اب کہتے ہیں جی مجھ سے غلطیاں ہوئی، غلطیاں کیا ہوئی؟ آپ اہلیت ہی نہیں ہے، غلطی کی بات نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے۔ یعنی 4 سے 5 تک آپ نے وزرائے خزانہ تبدیل کیے، کوئی 5 FBR کے چیئرمین آپ نے تبدیل کیے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جو آخری اور جیسے سب سے بڑا ماہر شوکت ترین صاحب، جس ہر زمانے میں ہم نے ان کو وزیر خزانہ ہوتے دیکھا ہے، لمبے عرصے سے ہم ان کو مختلف حکومتوں میں وزیر خزانہ بنتے دیکھتے آئے ہیں، وہ اس حد تک آگے جاتا ہے جی کہ اس کا جو آڈیو وائرل ہوا ہے، ٹیلی فون کال جو اس کی وائرل ہوئی ہے، آپ نے خود سنا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر لیٹر لکھو IMF کو، تاکہ حکومت معاہدہ نہ کر سکے جی۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اتنے ذمہ دار منصب پر فائز ہونے والا شخص اس حد تک تعصب میں ڈوبا ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اب، اور پھر اس پر ملک میں وہ سیاست کرے۔ تو اپنی جو ان کی کمزوریاں تھیں، یا یہ کہ ان کا ایجنڈا یہی تھا، اور چونکہ ان کی حکومت کو ہم نے گرا دیا تو ایجنڈا نامکمل رہ گیا۔ اب وہ اس ایجنڈے کی تکمیل اس طرح بھی کرنا چاہتے تھے کہ حکومت سے باہر آ کر، اور کون سی چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 مہینوں سے جس طریقے سے وہ گلی گلی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور روز نہ کوئی بات مارتا ہے۔ اب آپ بتائیں کون سی چیز رہ گئی جی؟ وہ لیٹر کدھر گیا جو لہراتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے؟ آج اسی کو کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کے ذرا تحقیقات ہو جائے تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی غیرت کے ساتھ اس نے اسمبلی چھوڑی، کاغذ لہرا کر کہا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، باہر کی سازش ہوئی ہے، فلاں ہے۔ تو باہر کی سازش کدھر گئی؟ اور عدالت نے کہا کہ
کہ کوئی سازش کی بات نہیں ہوئی. امریکہ نے کہا, ان کے اداروں نے کہا کوئی سازش کی بات اس پہ نہیں ہے, اور اس کو خود وہ خط چھوڑنا پڑا. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. کس نے قتل کرنے کی سازش کی ہے بھائی؟ شاید کل پھر کہا ہے کہ وہ XYZ کون ہے, ذرا بتاؤ نا. پھر تمہیں کس نے بتایا ہے, ذرا وہ بتاؤ نا. اس طرح اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کہ جیسے میں کوئی بہت اہم آدمی ہوں پاکستان کا, اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ آئے تھے, امپورٹڈ تھے, اور پھر آپ خود فارن فنڈنگ کیس میں آپ بین الاقوامی چور ثابت ہوئے ہیں. آپ کی اسرائیل سے, یہودیوں سے, انڈینز سے, امریکن سے مالی جو مدد آئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور ان کے ججز کے بیانات کے مطابق آپ اسٹیٹ دشمن ثابت ہوئے ہیں. آپ کی جو باتیں ہیں وہ ریاست دشمنی پر مبنی قرار دی گئی ہیں. پھر ایسے آدمی کو دوبارہ حکومت ملے. اگر اب مجھے حکومت ملے تو میں غلطیاں نہیں دہراؤں گا. بابا آپ نے غلطیاں نہیں کی, صرف آپ نااہل ثابت ہوئے. اور اب جب آپ نے اقتدار سے باہر آ کر ہر ہفتے کے بعد ایک نیا موقف لیا, آپ کسی ایک موقف پہ نہیں ٹھہر سکے. تم نے روز ایک نیا بیانیہ دیا, اور نئے بیانیے پھر اپنے آپ کو مظلوم بنانے کی کوشش کی, اور ہر بات میں آپ جھوٹے ثابت ہوئے. تو اس طریقے سے سیاست نہیں ہوا کرتی جس طریقے سے وہ ملک میں کر رہا ہے, اور جس طرح ملک کی معیشت کو انہوں نے اپنی حکومت میں تباہ کیا. آج حکومت سے باہر آنے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ ملک کی تباہی کا ایجنڈا کیوں نامکمل رہا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اور انشاءاللہ تاریخ یہی کچھ لکھے گی اس کے بارے میں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کوئی بات کر رہے ہیں. ہم بھی انہی غلام گردشوں میں زندگی گزر گئی ہے, اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کون کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. مطلب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے آڈیو اور ویڈیو لیکس ہونا شروع ہو رہی ہیں. کل سے اب تک جو ہے 3 سے 4 آڈیو جو ہے وہ لیکس ہو چکے ہیں, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, مریم نواز اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی آڈیوز بھی جو ہے شامل ہے. تو نیشنل سیکورٹی کا خطرہ تو ہوگا نا پھر حضرت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے انتہائی تشویشناک ہے, اور اس پر سختی سے ہاتھ ڈالنا ہوگا. یعنی آپ بتائیں کہ پاناما جو کوئی کیس نہیں تھا لیکن بنایا گیا, پاناما سوال اقامہ نتیجہ پوری حکومت گرا دی اس کے اوپر. ڈان لیکس کی بات کتنا بڑا ایشو بنا گیا. وزیر اعظم ہاؤس سے ایک جملہ باہر کیسے گیا ہے, اور آج وہاں کی آڈیوز کال سامنے آ رہی ہیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. تو میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ ڈالے اس مسئلے پہ. کس نے یہ ہیک کیا ہے ہمارے وہاں کے گفتگو کو, تو اس پر ہمیں ریاستی سطح پر ہمیں مضبوط ہاتھ ڈالنا پڑے گا, اور اس کے خلاف مضبوط کارروائی ہونی چاہیے. اچھا یہ جو سینے میں پانی کھڑا ہے, کافی فٹ پانی کھڑا ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور کئی بچے بھی ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ زرداری صاحب نے اربوں روپیہ میڈیا کو مضبوط کرنے میں لگا دیا, لیکن ابھی تک وہاں کچھ ایسا ان کے لیے کیا نہیں گیا. آپ کی سندھ کے خزانے سے جو ہے وہ اسلام متاثرین کی رقم جو ہے وہ بھی ہیک ہونا شروع ہو گئی. میں شاید آپ کی باتوں سے اختلاف نہ کر سکوں, لیکن میں اس وقت جب کہ ملک سیلاب کی تباہ کاریوں سے دو چار ہے, لاکھوں نہیں اب تو کروڑوں تک اس لوگوں کے متاثرین کی تعداد پہنچ گئی ہے, اور چاروں صوبے اس سے متاثر ہوئے ہیں, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب کے جنوبی اضلاع, پھر اسی طریقے سے اس وقت سندھ میں پانی کھڑا ہے, اور واٹر لاک ہو گیا ہے. یعنی وہاں پر اب زمینیں سب کی سب اب تقریباً سیم زدہ ہو گئی ہیں, اور اگر یہ اب خشک بھی ہو جائیں تو تھور آ جائے گا, پھر وہ بھی قابل کاشت نہیں رہیں گی.
تو اس وقت میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں جی کہ وفاقی حکومت کی حد تک تو بہرحال 70 ارب روپے کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم اس کی بحالی کے لیے اس کو مختص کرتے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر مزید آگے ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کوئی 20 یا 25 ارب سے اس کو بڑھا کر 70 ارب کیا گیا جب تباہ کاریوں کی میں اضافہ ہوا۔ لیکن کسی جگہ پر بھی صوبائی حکومتوں کی کوئی کارکردگی زیادہ مؤثر سامنے نہیں آئی جی، اور یہی شکایت جب میں ابھی سندھ گیا تھا تو وہاں بھی مجھے دکھائی دی۔ سیاسی جماعتوں، ان کے جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، وہ بھی زیادہ تر مذہبی طبقے بہت زیادہ کام وہ کر رہے ہیں۔ میں اگر 1% بھی کسی نے حصہ ڈالا ہے تو میں اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس کی تحسین بھی کرتا ہوں۔ اس وقت پبلک کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، اس پر کوئی سیاست کرنے کی یا سیاسی مفادات کے لیے سرکاری خزانے کو استعمال کرنا، یہ شاید پھر تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تو پاکستانی معیشت پر ایک بہت بڑا ضرب لگا ہے، اس لیے کہ قدرتی آفت کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کس کو آپ الزام دے سکتے ہیں؟ اللہ کا نظام ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہے اور ہماری جو قومی سطح کے جرائم ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ ان جرائم کا حصہ ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو حکومتوں کی بہرحال ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتیں اپنا بھرپور، اور پھر انسانیت کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ اب ہمارے جو کارکن ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے نہیں دیکھا اس بات کو کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ جو بھی ہے بطور انسان۔ اور میں خود 2-3 جگہوں پہ گیا ہوں، میں نے خود تقسیم کیا ہے، وہاں پر سب موجود تھے، ہندو برادری بھی موجود تھی، عیسائی بھی موجود تھے، اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، اور انسانی بنیاد پر یہ خدمت کی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک صورتحال ایسی ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جو وسائل ہمارے پاس ہیں یا ہم اکٹھا کرتے ہیں یا اس کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں، انشاءاللہ وہ غریب تک پہنچیں گی، ان کے بچوں تک پہنچے گی، اور اب بیماری یقیناً پھیل رہی ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے بین الاقوامی دنیا کو بھی متوجہ کرنا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی ہم نے متوجہ کرنا ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہاں پر ٹیمیں آنی چاہیے۔ پانی سے کون کون سے امراض اٹھ رہے ہیں تاکہ اس کا فوری طور پر تدارک ہو سکے اور انسانیت کو یہاں پر پاکستان میں تحفظ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے اس وقت پورے ملک میں گونج اور مذہبی طبقہ بالخصوص جو ہے ایون کے کچھ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو تو اس حکومت میں اسے منظور کیا گیا، اگرچہ ماضی کی تینوں حکومت اس کے اندر کا حصہ ہے، تو آپ اس بل کی واپسی کے لیے پارلیمنٹ میں کیا اقدامات کریں گے؟ میں آپ کو یہ بات آج بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام میں جو 2018 کا ایکٹ ہے اس کو پوری طرح اول تا آخر ایک جامع ترمیمی بل ہم نے تیار کر لیا ہے، اور علماء کرام اور اعلیٰ ترین علمی شخصیات کے مشورے کے ساتھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے۔ ہمارے بھی سپریم کورٹ لیول کے جو لائرز ہیں انہوں نے اس کا مسودہ تیار کیا ہے، اور ایک آدھ دن کے اندر وہ باقاعدہ باضابطہ طور پر سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر کے لفظ کی تعریف تبدیل کی جائے، یہ ایک نمائش تو ہو سکتی ہے لیکن اس سے مفہوم تبدیل نہیں ہو سکتا جی۔ ٹرانسجینڈر کبھی بھی کسی بھی انگریزی لغت میں خواجہ سرا کو نہیں کہا جاتا، یہ لفظ کبھی بھی کسی خنثی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے انٹرسیکس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانسجینڈر جنس کی تبدیلی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا اور کوئی دوسرا مفہوم ہے ہی نہیں۔ تو ایک بات واضح رہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو طبی لحاظ سے دیکھی جا سکتی ہیں
کہ جس پر ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا جائے کہ کیا واقعی ایک ایسا انسان پیدا ہوا کہ جس کی مردانگی ہو یا نسوانیت ہو وہ ماں کے پیٹ میں